اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم شیطان کو جنت سے کب نکالا گیا یہاں سے مطالعہ اپنا شروع کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن آسمان پیدا فرمایا اور جمعے کے دن ستارے، چاند، سورج اور ملائکہ پیدا فرمائے، یہاں تک کہ 3 ساعات باقی رہ گئیں تو پہلی ساعت میں موت کے اوقات مقررہ، کون کتنا وقت زندہ رہے گا اور کب مرے گا، پیدا فرمائے۔ دوسری ساعت میں نفع مند چیزوں پر آنے والی آفات کو پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، اور ابلیس کو سجدے کا حکم دیا اور ابلیس کو آخری ساعت کے آخر میں جنت سے نکالا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں جانوروں کو جمعرات کے دن پھیلایا اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا، اور یہ آخری مخلوق تھی جو ساعت جمعہ سے آخری ساعت میں پیدا ہوئی۔ وقت کی مقدار۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ سابقہ دلائل و براہین اور احادیث و آثار سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ آسمان اور زمین اور ان کے مابین و اندر کی اشیاء کی تخلیق میں 6 دن صرف ہوئے، اور اب 6 دنوں میں سے ہر دن دنیا کے اعتبار سے 1000 سال کا تھا، لہذا کل مدت 6000 سال ہو گئی۔ اور یہ بھی احادیث کے حوالے سے ماقبل میں گزرا کہ قلم تقدیر کی تخلیق اور آسمان اور زمین کی ابتدائی خلق کے درمیان 1000 سال کا فصل ہے۔ چونکہ قلم سب سے پہلی مخلوق ہے، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ابتدائی خلق سے لے کر فراغ خلق تک کل مدت کسی قدر کمی بیشی کے امکان کے ساتھ 7000 سال ہے، اور یہ بات بھی دلائل کثیرہ سے مدلل طریقے پر ثابت ہو چکی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کے بعد سے اس کی فنا تک کل مدت کسی کمی بیشی کے امکان کے ساتھ 7000 سال ہے۔ ان مقدمات کی روشنی میں یہ کہنا درست ہے کہ اس کائنات کی ابتدائی خلق سے فنائی خلق تک کی کل مدت با اعتبار دنیا کے 14000 سال ہے، اور عالم آخرت کے اعتبار سے 14 دن ہے فقط، اور اس کائنات کی فنا کے بعد صورتحال دوبارہ اسی طرح لوٹ آئے گی جو کہ اس کے کائنات کے بننے سے پہلے تھی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی کریم و عزیز ذات ہے جو قدیم و لازوال ہے، ہر چیز سے پہلے بھی وہ تھا اور ہر چیز کے فنا کے بعد بھی وہی ہوگا۔ نقطہ۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ ایام ستہ جو تخلیق کائنات میں صرف ہوئے ان میں سے ہر دن با اعتبار دنیا کے 1000 سال کا تھا، نہ کہ اس کے برابر جو اہل دنیا کے ہاں متعارف ہے، یعنی طلوع شمس سے غروب شمس تک کا وقت۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں مطلق 7 ایام کا ذکر ہے، اور اس کی مقدار وہ صراحت جو آپ نے بیان کی ہے اس کا وہاں نہ بیان ہے نہ اشارہ، لہذا ایام کا جو معنی مخاطبین قرآن کی یہاں مصروف ہے اس کو اسی پر معمول کیا جائے، اور آپ بھی اسی کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قرآن کریم میں ان معانی کے ساتھ خطاب فرماتا ہے جو کہ عند الناس اشہر و اغلب ہوں، اور یہاں اشہر و اغلب معنی طلوع شمس سے غروب شمس تک کے وقت کے برابر وقت ہے، لہذا آپ نے غیر معروف معنی قرار لیا جو کہ درست نہیں، اور یہ اس وجہ سے بھی بعید معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا قول صرف کن ہوتا ہے اور چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ایسی ذات کے بارے میں یہ وصف بیان کرنا کہ اس کو تخلیق کائنات میں 6000 سال لگے غیر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، سورہ قمر آیت نمبر 50۔ ہمارا امر نہیں ہوتا مگر پلک جھپکنے کی طرح۔ جواب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا اور جو معنی مراد لیا اس کی بنیاد احادیث و آثار ہیں، نہ کہ عقلی اور فکری استخراج، اس لیے کہ یہ مسئلہ غیر مدرک بالقیاس ہے، اس میں عقلی دلائل کی بنیاد پر کسی چیز کا اثبات نہیں ہو سکتا۔
صرف نقول معتبرہ سے ہی دلیل پکڑی جا سکتی ہے، اور اگر نقول معتبرہ کا مطالبہ کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے علم کے مطابق گزشتہ ائمہ دین میں سے کسی نے بھی اس کے خلاف قول اختیار نہیں کیا۔ مثلاً ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، ان میں سے ہر دن تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہے، اور انہی سے فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، سورۃ السجدہ آیت نمبر 5 کی تفسیر میں مروی ہے کہ ایسے 6 ایام تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، اور حضرت ضحاک سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے ایام ستہ جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے مابین چیزیں تخلیق فرمائی، ان میں سے ایک دن اس دن کے برابر ہے جو آیت میں بیان ہوا، اور آیت میں ایک دن کی مقدار 1000 سال ہی ہے۔ اور حضرت ضحاک سے ہے ہی والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، سورہ ہود آیت نمبر 7 کی تفسیر میں مروی ہے کہ ایام آخرت میں سے ہر یوم 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی خلق بروز اتوار فرمائی اور بروز جمعہ اس مخلوق کو جمع فرمایا۔ اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا آغاز فرمایا تو پیر، منگل و بدھ جمعرات کو اور جمعے کے دن اس سے فراغت ہوئی، ان میں سے ہر دن 1000 سال کے برابر تھا۔ حضرت مجاہد سے بھی یہی منقول ہے کہ ایام ستہ میں سے ہر دن تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر تھا۔ اور سائل کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اس میں اس کے کلمہ کن سے چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، ایسی ذی شان ذات کے بارے میں یہ گمان کہ اسے تخلیق کائنات میں 6000 سال صرف ہوئے کسی طرح بھی مناسب نہیں، تو اس کا جواب سائل کے جواب کے اندر ہی ہے، اس لیے کہ بزوم شمار ایام ستہ سے ایام دنیا ہی مراد لیے جائے تو یہ اشکال اس وقت بھی بدستور رہے گا۔ ما ہوا جوابکم فی ھذا فہوا جوابنا، دن اور رات سے پہلے کیا تخلیق کیا گیا؟ اہل نظر کا اس میں اختلاف ہے کہ دن اور رات میں سے باعتبار تخلیق کے کون مقدم ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو دن سے پہلے بنایا، اور اپنے قول پر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ شمس جب غائب ہو جائے اور اس کی روشنی چلی جائے تو رات اپنی تاریکیوں کے ساتھ ہجوم کرتی ہے، شمس کی روشنی میں جب تک باقی رہے اس کا نام نہار دن ہے، اور اس کے چلے جانے کا نام لیل رات ہے۔ معلوم ہوا کہ شمس کی روشنی رات پر وارد ہوتی ہے اور رات اس سے پہلے ہی موجود ہوتی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ رات دن پر مقدم ہے۔ بعض آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیا رات دن سے مقدم ہے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ جس وقت آسمان زمین میں بند تھے، یعنی موجودہ نفع بخش صورت پر نہ تھے اور ان کے درمیان صرف تاریکی تھی، یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے کہ رات دن سے مقدم ہے۔ ایک دوسری روایت میں ان سے مروی ہے کہ یقیناً رات دن سے مقدم ہے، پھر استدلال میں یہ آیت پڑھی، کانتا رتقا ففتقناہما، جس دن وہ دونوں بند تھے پھر ہم نے ان دونوں کو کھولا۔ مرشد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جب رمضان کا چاند دیکھتے تو اس رات میں قیام اللیل فرماتے اور اگلے دن روزہ رکھتے، پھر اس کے بعد بھی اس کی راتوں میں قیام فرماتے۔ میں نے یہ بات ابن عجیرہ سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا رات دن سے پہلے آتی ہے یا دن رات سے پہلے، اور بعض دیگر فرماتے ہیں کہ دن رات سے مقدم ہے، اور دلیل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی اور اس کے سوا کچھ نہ تھا، نہ دن نہ رات۔ اس کے بعد بعض چیزوں کی تخلیق ہوئی تو وہ اللہ کے نور کی وجہ سے منور روشن تھی، یہاں تک کہ رات کو بنایا گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے اشیاء کا منور اور روشن ہونا پہلے تھا۔ نہار کی حقیقت بھی روشن کا ہونا ہے اور رات کا وجود بعد میں۔ لیل کی حقیقت روشنی کا نہ ہونا ہے، جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تمہارے رب کے پاس اس وقت نہ رات تھی اور نہ دن، اور آسمانوں کا منور ہونا اس کے چہرے کے نور کے سبب تھا۔
اور تمہارے ایام میں سے ہر یوم کی مقدار اس کے علم میں 12 گھنٹے تھی۔ ہماری رائے میرے نزدیک پہلا قول راجح ہے، یعنی رات دن سے مقدم ہے، اس لیے کہ نہار دن کا وجود تو سورج کی روشنی کا مرہون منت ہوتا ہے، اس لیے کہ نہار کی حقیقت ہے کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ماحول اشیاء کا منور و روشن ہونا، نہ کہ کسی اور روشنی کی وجہ سے، جیسا کہ قول ثانی کے قائلین نے کہا ہے، اور یہ بات قطعی دلائل سے ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شمس کی پیدائش اور اس کے مدار میں جریان زمین کے بچھانے اور پھیلانے کے بعد فرمایا، جیسا کہ قرآن میں ہے، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ النازعات آیت نمبر 27 تا 29۔ کیا تم خلقت کے اعتبار سے زیادہ دشوار ہو یا آسمان کہ جس کو ہم نے بنایا اور اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کو درست کیا، اس کی رات کو ڈھانپا اور اس کی روشنی کو نکالا، جب سورج کی تخلیق ہوئی، بعد اس کے کہ جب آسمان بن چکا اور بلند ہو چکا تھا اور تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، تو ثابت ہو گیا کہ رات مقدم ہے شمس سے، اور شمس پر ہی چونکہ دن کا وجود موقوف ہے تو رات سورج سے بھی لازماً مقدم ہوگی۔ دلائل سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ دن اور رات کا معاملہ ہر وقت ہمارے مشاہدے میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات پر وارد ہوتا ہے، اس لیے کہ جب سورج کی روشنی غائب ہو جائے تو آسمان اور زمین کا درمیانی خلا تاریک ہو جاتا ہے، اور جب یہ روشنی ٹوٹتی ہے تو تمام خلا روشن ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دن رات پر وارد ہوتا ہے، اور یہ بات بدیہی ہے کہ جس پر وارد ہوا جائے گا اس کا وجود قبل از وہ ضروری ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔